چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طیب بشیر اور آپ چیپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں سائنسداں کے سلسلے کی ایپیسوڈ نمبر 4۔ دلہن، پادری اور باراتی جمع تھے، مگر دلہا تلاش کرنے پر اسے لیبارٹری میں پایا گیا۔ وہ شادی بھولا نہ تھا، مگر اسے ابھی سائنس کا ایک تجربہ پورا کرنا تھا۔ دراصل اس کی وفاداری سائنس اور بیوی کے درمیان برابر بٹی ہوئی تھی۔ جس ڈھنگ سے پاسچر نے بیوی حاصل کی وہ اس کے سائنس کے کارناموں سے کم اہم نہ تھا۔ سٹرابرگ کی یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی اس نے یونیورسٹی کے ریکٹر سے اس کی لڑکی کا رشتہ مانگا، جو لڑکی اور لڑکی کے باپ نے نامنظور کر دیا۔ اس نے لڑکی سے براہ راست درخواست کی کہ میرے بارے میں اتنا جلدی فیصلہ نہ کرو، تم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، وقت بتائے گا کہ میری روکھی اور شرمیلی شکل کے اندر تمہارے لیے کتنا پیار بھرا دل ہے۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ پاسچر نے آخر محبت کا میدان مار لیا۔ اس کی ازدواجی زندگی انتہائی کامیاب رہی۔ یہ کامیابی بطور سائنسداں بھی اس کی کامیابی کا باعث بنی۔ اس کی بیوی اسے زندگی کی مشکلات سے محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ وہ اس کی پریشانیوں کو اپنے ذمہ لے کر اس کے دماغ کو سائنس کے معاملوں پر سوچنے کے لیے آزاد تھی، اور ساتھ ہی پاسچر کے تجربات اور تحقیق کے بارے میں بحث کر کے اس کے خیالات کی نشو و نما میں مدد دیتی تھی۔ آوارہ، محبت اور صبر پاسچر کے لیے یہ تین اہم ترین الفاظ تھے۔ ان پر عمل کرنے سے وہ اپنی مرضی کی بیوی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ الفاظ اس کے سائنس کے کارناموں کا راز بھی تھے۔ ابتدائی ناکامیوں سے اس نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ اسی دماغی رویہ کی وجہ سے وہ ایک کامیابی سے دوسری کامیابی اور ایک ایجاد سے دوسری ایجاد تک پہنچتا گیا۔ 73 سال کی کامیاب اور مصروف زندگی میں اس نے انسانیت کے کتنے ہی دکھ دردوں کا مداوع تلاش کر لیا۔ پاسچر مشرقی فرانس کے ایک گاؤں ڈول میں 1822 عیسوی میں ایک چمڑا ساز کے گھر پیدا ہوا، جسے اپنے بچے کے مستقبل پر پورا بھروسہ تھا۔ 10 سال کی عمر میں اس نے مصوری میں دلچسپی شروع کی اور چند غیر معمولی تصویریں بھی بنائیں۔ بعد میں استاد بننے کے شوق سے اس نے پیرس کے ٹیچرز ٹریننگ سکول میں داخلہ حاصل کیا، مگر وہاں اس کی زیادہ دلچسپی ریاضی، فزکس اور کیمسٹری جیسے مضامین کی طرف ہو گئی۔ ٹریننگ ختم کرنے کے بعد استاد بننے کے بجائے اس نے ریسرچ کی طرف رجوع کیا اور کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے پڑھائی جاری رکھی۔ پاسچر اپنا گزارا ٹیوشن پر کرتا تھا، جو اکثر ناکافی ہوتی۔ کئی بار اسے پیٹ بھر روٹی بھی نصیب نہ ہوتی، مگر اس نے کہا کہ خوش قسمتی سے مجھے سر درد کی شکایت رہتی ہے، جس کے باعث بھوک کی تکلیف بھول جاتا ہوں۔ پڑھائی کے اختتام پر نوجوان سائنسداں نے اپنا کیریئر لیبارٹری اسسٹنٹ کے طور پر شروع کیا، جہاں اس نے کرسٹل پر اپنے ابتدائی تجربے کیے اور کیمسٹری کے نئے مرکبات دریافت کیے۔ اس کام کی بدولت 1 سال بعد وہ سٹرابرگ کی یونیورسٹی میں کیمسٹری کا پروفیسر بننے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں اس کے سب سے پہلے کاموں میں شادی کرنا شامل تھا۔ اس وقت اس کی عمر 26 سال کی تھی، جبکہ اس کی بیوی 22 سال کی تھی۔ کیمسٹری کے تجربوں سے پاسچر کی دلچسپی بائیولوجی یعنی جاندار چیزوں کا علم کے ملتے جلتے مسائل تک جا پہنچی۔ اس نے زندگی کا راز
تلاش کرنے کی کوشش کی، اس کا کہنا تھا کہ جان جاندار چیزوں ہی سے پیدا ہو سکتی ہے، بے جان چیزوں سے نہیں۔ اس وقت کے سب سے ممتاز سائنسدانوں کا خیال اس کے برعکس تھا، جنہوں نے اس کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ آخر ایک زبردست اور گرما گرم بحث مباحثہ کے بعد پاسچر اپنے خیال کو صحیح ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ زندگی بنتی کیسے ہے، اور اس سے زیادہ اہم اور عملی سوال ہے کہ زندگی کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ فرانس میں ایک پراسرار بیماری نے ریشم کے کیڑوں کا صفایا شروع کر دیا، جس سے ملک کی ریشم کی صنعت تباہ و برباد ہو رہی تھی۔ پاسچر، جو اپنے کارناموں کی بدولت اکیڈمی کا رکن بن چکا تھا، اس بیماری کی وجوہات اور علاج جاننے کے لیے مامور ہوا۔ وہ کئی مہینوں تک سر پٹکتا رہا، مگر کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ادھر اس کے مخالفوں نے ایک بار پھر طوفان سر پر اٹھا لیا۔ اس کے لیے پاسچر کا صرف ایک ہی جواب تھا کہ صبر کیجیے۔ وہ واقعی صبر کا سمندر تھا۔ جن دنوں وہ ریشم کے کیڑوں پر تحقیق کر رہا تھا، انہی دنوں اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اور پھر یکے بعد دیگرے 3 لڑکے موت کا شکار ہو گئے، مگر اس نے 18 گھنٹے روزانہ کام جاری رکھا۔ اسی دوران اس پر ادرنگ کا بھی حملہ ہوا، اور آخرکار بیماری کی مجبوری آرام کے دنوں میں اسے اپنے مسائل کا حل سوجھ گیا۔ ریشم کے کیڑوں کی بیماری انڈوں سے حاصل کی جاتی ہے، جو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو جاتی ہے۔ بیمار انڈوں کو ضائع کرنے سے صحت مند ریشم کے کیڑوں کی نسل شروع کی جا سکتی ہے۔ جہاں ایک طرف انڈوں کے بیوپاریوں کا غصہ بڑھا، وہیں دوسری طرف اکثر کیڑے پالنے والوں نے اس مشورہ کو آزمایا اور کامیابی حاصل کی۔ اس طرح فرانس کی معاشیات ایک بھاری تباہی سے بچ گئی۔ پاسچر نے اسی دریافت کا اطلاق مزید شعبوں پر کیا اور چند دیگر مسائل کے حل بھی پیش کیے۔ شراب کی کشید فرانس کی ایک اہم صنعت تھی، مگر یہ بھی ایک بیماری کا شکار ہو گئی۔ ایک ہی سال میں اس صنعت کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا، کیونکہ کسی پراسرار طریقہ سے شراب کا ذائقہ کھٹا ہو جاتا تھا۔ پاسچر نے اپنے تجربوں سے ثابت کیا کہ یہ کھٹائی جراثیموں کے عمل سے پیدا ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ شراب کو نقصان پہنچائے بغیر جراثیموں کو کس طرح ضائع کیا جائے۔ شراب کو مختلف درجہ حرارت تک گرم کرنے کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ اگر اسے 55 سینٹی گریڈ تک گرم کر لیا جائے تو شراب کی قسم بھی ٹھیک رہتی ہے اور جراثیم بھی مر جاتے ہیں۔ اسی اصول کو آج کل کھانے پینے کی سبھی چیزوں، خاص کر دودھ، پنیر، گوشت اور انڈوں وغیرہ کو دیر تک محفوظ رکھنے کے کام میں لایا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو خاص درجہ حرارت تک گرم کرنے کے بعد اس طریقہ سے بند کر دیا جاتا ہے کہ نئے جراثیم داخل نہ ہو سکیں۔ بے جان چیزوں سے جراثیموں اور جراثیموں سے کیڑوں تک پہنچنے کے بعد پاسچر نے اپنی دریافتوں کے سلسلہ کو انسانی زندگی تک پہنچایا۔ اس وقت جراح کا کام جلاد کی طرح بھیانک تھا۔ آپریشن سے لوگ مرتے زیادہ اور بچتے کم تھے۔ بچہ پیدا کرنے کے بعد اتنی عورتیں جاں بحق ہو جاتی کہ کئی لوگ زچہ خانوں کو ذبح خانوں سے تشبیہ دیتے تھے۔ پاسچر نے یہ کہہ کر ڈاکٹروں کی دنیا کو چیلنج کر دیا کہ ہوا میں ڈاکٹر کے ہاتھوں اور آلہ جات کی پیٹیوں اور روئی میں لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں، جو زخم میں داخل ہو کر مریض کی موت کا باعث بنتے ہیں۔ ابتدائی مخالفت اور ہنگامہ کے بعد پاسچر کی سچائی تسلیم کی گئی اور جراحی کے علم میں ایک ایسا انقلاب آیا جس سے ان گنت زندگیاں بے وقت
موت کا لقمہ بننے سے بچ گئیں۔ ٹیکا کی ایجاد پاسچر کا نوع انسان پر ایک اور احسان ہے۔ اس نے اس حیران کن اصول کی دریافت کی کہ کسی بیماری کے شدید حملہ سے بچنے کے لیے اس بیماری کی خفیف شکل کام آ سکتی ہے۔ اس غرض کے لیے اس نے مختلف بیماریوں کے جراثیم لے کر اس بیماری کے علاج کے لیے ٹیکے بنائے۔ پاگل کتے کے کاٹنے کا علاج پاسچر کا آخری بڑا کارنامہ تھا۔ 9 سال کی عمر میں اس نے دیکھا تھا کہ پاگل کتے کے کاٹنے سے زخمی ایک شخص کو لوہار کے پاس لے جایا گیا، جس نے گرم گرم لوہا زخم پر رکھ دیا۔ کوئی خوش قسمت مریض ہی مرض اور علاج دونوں سے بچ نکلتا۔ 50 سال بعد پاسچر نے اس مرض کی ایک مؤثر اور بے خطر علاج نکالا۔ پاگل کتوں پر تجربے کرتے ہوئے اس نے اکثر خود اپنی جان جوخم میں ڈالی۔ عمر بھر کی جدوجہد کے بعد اس کی عظمت تسلیم ہوئی۔ اسے بے شمار تمغوں، انعامات، ڈپلوموں اور تقاریب سے نوازا گیا۔ وہ اکیڈمی کا ممبر چنا گیا اور بین الاقوامی میڈیکل کانگریس لندن میں اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کا فخر بھی اسے حاصل ہوا۔ اس کی یادگار کے طور پر پیرس میں پاسچر انسٹیٹیوٹ نام کا ایک ہسپتال کھولا گیا، جہاں اس نے اپنے آخری دن زندگی کی حدیں وسیع کرنے میں گزارے۔ اس کی 17ویں سالگرہ کو قومی تقریب کے طور پر منایا گیا۔ اس موقع پر اس نے اپنا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ مجھے مکمل یقین ہے کہ سائنس اور امن جہالت اور جنگ پر غالب آئیں گے۔ قومیں آخرکار ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ باہمی تعاون کے لیے اکٹھی ہوں گی۔ مستقبل کے مالک فاتح نہیں بلکہ دکھی انسانیت کے محافظ ہوں گے۔ اس تقریب کے بعد پاسچر 3 سال اور زندہ رہا۔